ساتویں لال ولایت شاہ خراسان کے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم، ہم پہ بآواز بلند درود اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہارے جسموں سے نجاست جاتی رہی اور طہارت آتی رہے۔ پھول بکھرے ہوئے ہوں تو پھول کہلاتے ہیں، اگر اکٹھے ہو جائیں تو گلدستہ بن جاتا ہے، اگر زحمت نہ ہو تو گلدستہ عبادت کو سجانے کے لیے آگے تشریف لیں۔ اگر مزاج معلّہ پہ ناگوار نہ گزرے تو ہم فاطمہ تو وابوہا و بالوہا و بنوہا کے تعارفی کلمات توحید کو اذہان عالیہ میں رکھتے ہوئے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے فرمان کے مطابق صدر نشین بزم زیر قصہ سیدۃ النساء مخدومۃ الدارین مالکۃ الکونین مصداقۃ مرج البحرین امر امکان کی مالکن بطول کے خانوادہ تطہیر پر صلوات اتنی محبت سے پڑھیں جتنا سید حق رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی احسانہ قد جعلنا من المتمسکین بولایتہ امیر المومنین ووفقنا لقراءۃ شہادت علی ولی اللہ فی التشہد الصلاۃ والعبادات والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وخصوصاً علی وصیہ واخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علم الاولین علم النبیین صالح المومنین سید الوصیین قبلۃ العارفین کعبۃ المقربین سر الہ العالمین یعصوب الدین امیر المومنین امام المتقین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین نصیر الانبیاء والمرسلین حبل اللہ المتین صلاۃ المومنین کما یوم الدین وولی العالمین ومن کان ولیا وآدم بین الماء والتین وقال اللہ فی شان علی وکل شین میں بھول نہیں گیا، عالم وجد میں پڑھ رہا وکل شین آسائناہ فی امام مبین الذی هو قرآن ناطق و برہان الصادق و لوح محفوظ
والف لام میم ذالک الکتاب وکافا یا صاد وحاول وامیم وطاعت وسین ممدوحا فی العطا سبب نزول آیات انما ولیکم اللہ وانما یرید اللہ وقل کفا وانفسنا ویا رسول بلغ ما ونقطة تحت الباء وبالباء ظهر الوجود وبالنقطة تميز العابد والمعبود. ایک گزارش کر دوں، میں نے ابتدائی تقریروں میں کہا تھا اس طرح کا نعرہ مارنا علی والوں کو زیب نہیں دیتا. میری بات سن کے اور نہ ہی یہ کوئی تھکاوٹ کی علامت ہے. قال امام جعفر الصادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان ہو گئے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہا ہے؟ بھائی درود نہیں پڑھتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر محمد صلی اللہ ہے تو آل بھی صلی اللہ ہے. یہ آپ کو ایک دوسرے روٹ پہ لگا دیا گیا ہے. علیہ السلام آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ان کے نوکر علیہ السلام ہے، یہ صلی اللہ ہے. محمد و آل محمد صلی اللہ. میں کیا بات کر رہا تھا؟ نعرہ حیدری. تمیز العابد والمعبود. میں کلیئر کر دوں، علی عابد و معبود میں تمیز کا سبب بنا کہ عابد کون ہے، معبود کون ہے. جب یہ پنجتن پاک کے نور خلق ہوئے تو فرشتوں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی خالق کون ہے، معبود کون ہے. وہ بے عیب تھا، اس نے اپنے جیسے ہی بے عیب بنا دیے. تو علی نے سجدہ کیا تو تب پتہ چلا عابد کون ہے، معبود کون ہے. تمیز العابد والمعبود. بات سمجھ آئی؟ کہ میں چلا جاؤں پیچھے نصاری کے فتوے لگا دے علی کو معبود کہتے تھے. تمیز العابد، تمیز پیدا ہوئی. کیوں قبلہ صاحب آپ تائید فرماتے رہے، آپ کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں. اور یہ علمی جواہر کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں جس وجہ سے یہ میں بات کی ہے، ورنہ میں خطبے کو روک کے بات کرنا کوئی اچھی بات نہیں بنتی میرے لیے بھی. یا یہ بالکل ہی چپ کر جائیں تو تب میں بولتا ہوں. یہ بادشاہ ہے، میں نوکر ہوں، میں تو نوکری کر کے چلا جاؤں گا. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ. نقطة تحت الباء وبالباء ظهر الوجود وبالنقطة تميز العابد والمعبود وبهتة باب السجود والمغفرة والشاهد ومشهود قسيم النار والجنة وظهوره في الكعبة زينة المسجد الحرام والمنبر ساقی اللہ ذو الکوثر والد الشبیر وشبر فاتح اللوذ والبدر والخندق وخیبر وبیر العلمین والہنین لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. وقال اللہ فی شان علی وقاف اللہ المؤمنین قتال وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخِلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. صلوات پڑھیں. مصداق مرج البحرین مصداق مرج البحرین وارث الدارین مولا الثقلین ولی الکونین ومن کان ولیا وآدم بین الماء والتین والد السبتین الحسن والحسین الذی من رد الشمس مرتین الطائن بالرمائن الضارب بالسیفین ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. مظہر العجائب و مظہر الغرائب
امام المشارق والمغارب الذي حبه ومودته وعطائته وولایته فرض على الحاضر والغائب ومفرق القطاع وشهاب الساكب وصاحب المناكب وبحر المناكب ونهاء الصالب ونقطة دائرة الوجود والمطالب أسد الله الغالب ليس عليه غالب غالب وكل غالب علی ابن زندگی دراز ہو. بچہ بھی یا علی کہہ رہا ہے. میں نے اگلے دن بھی کہا تھا بچے یہ نعرہ لگا کے درس آپ کو دے رہا ہے کہ نماز، روزہ، حج، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع، یہ ساری چیزیں بالغوں پر واجب ہیں، لیکن علی کی ولایت بچوں پر بھی واجب ہے. تو میں فرمان امام کا پیش کر رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال یا علی مرۃ واحدۃ. ٹھیک ہے، یہ مجھے نہیں پتا آپ کو کہاں سے انہوں نے پڑھ کے بتا دیا ہے. میں فرمان معصوم پڑھ رہا ہوں کہ علی کا نام لو تو ایک قرآن ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کہاں سے پڑھا ہوا. اگر کسی نے پڑھا ہوا تو مجھے وہ کتاب دکھا دے، نہیں تو میں دکھا دوں گا. ٹھیک ہے، من قال یا علی مرۃ واحدۃ، جس نے ایک دفعہ بھی یا علی کہا فثوابہ کثواب 16,000 قراءۃ للقرآن ان الذی اختمہ، کہ جس بندے نے ایک دفعہ یا علی مدد کا اس نے گویا کہ 16,000 مرتبہ قرآن ختم کر لیا. تسی نعرہ پہلے ہی مار دیتا گالتے جو بھی تھے باقی سے. نہیں میں تو اتنی زیادت بھی نہیں دینے. وہ کہتے ہیں دوبارہ مار دے سن. میں قبلہ محترم بندے ہو، میں کیوں اس طرح کہوں. جی، من قال یا علی مرۃ واحدۃ فثوابہ کثواب 16,000 قراءۃ للقرآن ان الذی اختمہ. اگر امام کسی کو ایسے نظر رحمت سے دیکھ دینا تو اس کی 7 نسلیں بخشی جائیں گی، بلکہ قیامت تک آنے والی نسلیں بخشی جائیں گی. اور امام کسی کے لیے بسم اللہ ہی پڑھ دے تو وہ تو میرے خیال معراج پہ چلا گیا بندہ. یہاں امام بسم اللہ کی بات نہیں کر رہے. ان الذی اختمہ، وہ بندہ یہ سمجھے کہ میں امام جعفر صادق کے 16,000 پڑھے ہوئے قرآن اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے. تو یہ ہے، یہ کو میں آپ کو ضمن نہیں دیتا نعرہ، میں تو کبھی کہا ہی نہیں نعرہ لگا. میں تو آپ کو معاف کی ہوں ہے نا. یہ آپ میری محبت میں لگاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں علی کی محبت میں کیا مسئلہ مجھے نہیں پتا. پڑھتا پڑھاتا بھی میں اتنا کوئی نہیں ہوں. نعرے آپ زیادہ لگاتے ہیں، پڑھائی کم ہے، نعرے زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم. صلوات پڑھیں بابا دے. علیم بذات صدور اللہ. ولی الحمید اللہ. علی العظیم اللہ. علی کل شیء قدیر اللہ. ارشاد فرما رہا ہے کہ اطاعت کرنی کس کس کی ہے. پہلے بتایا ہے کہ کس کس کی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، سورہ دار سے پڑھ رہا ہوں. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. کسی بھی گناہگار اور ناشکرے کی اطاعت نہیں کرنی. سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی ناشکرے کی اطاعت، گناہگار کی اطاعت نہیں کرنی. پھر سورہ نساء میں ارشاد ہوا وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا.
انسان کو ضعیف خلق کیا ہے، یہ تو گناہ کرے گا ہی کرے گا، غیر معصوم بندہ گناہ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ ہاں ارادتاً غیر ارادی طور پہ ہو جائیں گے۔ پھر انسان کی خلقت کے متعلق ارشاد ہوا خلق الانسان ضعیفا، پھر سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوا چیپٹر 14 ورس 35 ان الانسان لظلوما کفارا، وہاں کہا تھا کفورا کہ ناشکرے کی اطاعت نہیں کری۔ انسان بنیادی طور پہ ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ چپ کر رہے ہو، تو آڈی تعریف ہو رہی ہے تو میری بھی نال ہی ہے جی، میں تو خوش ہو کے پڑھتا، تسی چپ کر گئے۔ تعریف نہ میری بھی زیادہ ہو رہی ہے، بلکہ تسی تو نیک بندے ہو۔ ان الانسان لظلوما کفارا، کہ انسان بنیادی طور پہ ظالم بھی ہے۔ اب ظلم نے یہی نہیں کہ آپ بندہ مار رہے ہیں، ولا انکار ولایت علی بھی میں نے اگلے دن پڑھا تھا، سب سے بڑا ظلم ہے جی۔ اور یہ جو آپ گناہ کرتے ہیں یہ بھی ظلم ہے۔ دعا نہیں مانگتے رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، بندہ نہیں ماریا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھیا، بیوی سے اچھا سلوک نہیں کیا، اولاد کی تربیت نہیں کی، یہ بھی ظلم تو نفسی ہے، جو میری ڈیوٹی تھی میں نہیں کر رہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مت تسیاں کو بندہ ہی مارنا ہے، ایک امریکہ ہے، یہ آسان بھی نہیں کا۔ صلوات پڑھیں بابا۔ پہلے فرمایا وَلَا تُطِعْ عَاصِمًا کفورا، انسان بنیادی طور پہ عاصم بھی ہے اور کفورا بھی ہے۔ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے بتائیں غیر معصوم کی متقل اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے؟ پھر ارشاد ہوا سورہ المومنین میں چیپٹر 23 ورس 34 وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اپنے جیسے کسی بشر کی اطاعت کر لی، ٹھیک ہے جی، میرا پیر ہے تو میں ادا مرید ہاں، تو پیر صاحب نے جو فتویٰ دے دینا میں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ فتویٰ دیکھنا تو قرآن دیکھو، 14 کا فرمان دیکھو جی۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کر لی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم خسارے میں چلے جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور پیریاں مریدیاں کرو۔ یہ جی فتویٰ آ گیا، میں فتویٰ معصوم کا آ گیا، جو بھی کوئی فتویٰ دے اس سے پہلے پوچھو کیا یہ قرآن کی آیت ہے یا معصوم کا فرمان ہے؟ اگر قرآن کی آیت ہو معصوم کا فرمان ہو نا فتوے میں، پھر نیچے نہ لکھے واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا، ذمہ داری آپ کی گردن پہ ہے، کرو نہ کرو مرو، وہ تو بندہ جان چھڑا گیا، واللہ عالم لکھ کے مجھے نہیں پتا بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ کہ یہ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، ان کی اطاعت تو نہیں کرنی جی، غیر معصوم کی تو اطاعت ہوئی، ختم، چیپٹر کلوز ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، جس کی مرضی تقلید کرتے ہیں وہ غیر معصوم، تقلید ہے معصوم کی، اطاعت ہے معصوم کی، اتباع ہے معصوم کی۔ آپ سلنڈر کسی غیر معصوم کے سامنے نہیں کر سکتے اپنے آپ کو۔ اگر کوئی آیت ہے قرآن کی میرے سامنے پیش کرو، کھڑا ہو کہ جس کی بندے کی مرضی ہے بات کرے۔ اور میری آواز بھی مائک پہ جا رہی ہے، اور یہ میری پہلی تقریر نہیں ہے، یوٹیوب پہ میری سینکڑوں تقریریں پڑی ہیں، ٹاپک میرے یہی ہوتے ہیں۔ آج تک مجھے تو کسی نے نہیں جواب دیا، اور میں اپنا ٹیلی فون نمبر بھی چھوڑ میرے ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پالنے والے پھر اطاعت کس کی کرنی ہے؟ کہا اطیعوا اللہ، میری کرنی ہے، میرے جیسوں کی اطاعت کرنی ہے، پھر میرے جیسوں کی کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ، میری اطاعت کرنی ہے، واطیعوا الرسول، پھر جو مجھ جیسے ہیں جن کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ اسی لیے المعصوم نے کہا اطاعتنا اطاعت اللہ، ارادتنا ارادت اللہ، مشیتنا مشیت اللہ، لقاؤنا لقاء اللہ۔ ہاں جی، پالنے والے تیری کرنی ہے، پھر کس کی کرنی ہے؟
کہا جو مجھ جیسے ہیں عطایت میں، اطیع اللہ و اطیع رسولہ، پھر میرے رسول کی کرنی. یہ عطایت بھی مطلق عطایت ہے، یعنی کہ رسل نہیں کہ سارے رسولوں کی کرنی، ایک رسول. قبلہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں جی. اطیع اللہ و اطیع الرسول، پھر رسول کی کرنی، اور ساتھ ہی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ایک لفظ سے عطایت ہے اطیع الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. جیسی عطایت رسول کی ایسی علی سے لے کر امام زمانہ تک کی جی، کیونکہ ایک لفظ عطایت آیا ہے. اور یہ عطایت علیحدہ کیوں آیا؟ اللہ کے لیے لفظ عطایت کیوں آیا علیحدہ آیا، اور رسول اور علی کے لیے لفظ عطایت ایک ہے؟ یہ علیحدہ ولودہ کی بات نہیں، علیحدہ اس لیے آیا ہے. علماء تو آپ کو یہی بتاتے رہتے ہیں علیحدہ اللہ ہے اس لیے اس کے لیے آیا ہے علیحدہ، رسول تو پھر بندہ ہے، علی بندہ ہے اس کے لیے. اور کیا باتیں کرتے ہو، کیوں لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے؟ اس لیے نہیں آیا. اگر اس لیے ہوتا رسول کی عطایت اور ہوتی اللہ کی، تو پھر کیوں کہا قبلہ سے میں آپ سے جملے پہ داد چاہتا ہوں، پھر کیوں کہا میں یطیع الرسول، جس نے رسول کی عطایت کی عطا اللہ، اس نے اللہ کی عطایت کر لی. تو عطایت ایک ہے نا، تو تب اللہ کہہ رہا میں یطیع الرسول فقط عطا اللہ، جس نے رسول کی عطایت کی. یہاں کیوں اطیع علیحدہ آیا؟ ٹھیک ہے، اطیع اللہ، میں اللہ کی اطاعت کروں. اس لیے اگلے جملے میں ایک جملہ تھا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ جو رسول اور اولو الامر ہے منکم تم سے ہے، تمہاری ہدایت کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں. کیونکہ آگے منکم آنا تھا نا، اللہ منکم میں تو نہیں نہ آتا. سمجھ رہے یہ نقطہ؟ اس لیے دوبارہ ہے، ورنہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، علی کی اطاعت، امام زمانہ تک کی اطاعت ایک اطاعت ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اب ہم کلمہ بھی اسی آیت کے تحت پڑھتے ہیں، اطیع اللہ، تو اب اطاعت کی اللہ کی، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. اطیع الرسول، رسول تو بہت سارے ہیں، جب ایک رسول کی آپ اطاعت کر لیں گے نا باقی سب کی ہو جائے گی، کوئی یہ سید الانبیاء ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو باقی کی اس میں آ جائے گی خود بخود، وہ اترے آیا ہے رسول کی، ہم بھی لے آئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اس کے رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو اولو الامر ہے ان کی اطاعت کرو. اور کلمہ بھی ہم اسی آیت کے تحت پڑھتے ہیں، جب ایک اولو الامر مولا علی کی کر لی تو ان کے بیٹوں کی اطاعت علی کی اطاعت میں شامل ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ کہنے لگا کلمے میں علی اللہ پڑھتا تو باقی اماموں کو کیوں نہیں نام لیتے؟ میں کہتا تو باقی رسولوں کو کیوں نہیں لیتا؟ ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ کے باقی رسول نہیں ہے، 313 رسول ہے، تو 313 کے تمہیں نام بھی کوئی نہیں آتے تو ہمیں تو کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول اولو الامر منکم. اسی کے تحت کمل ہے، رسول کی اطاعت کی تو ہم نے کہا محمد رسول، اولو الامر کی اطاعت کی ہم نے کہا علی ولی اللہ. تو یہ قرآن کی آیت واجب ہوتی ہے مستحب ہوتی ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. واجب ہوتی ہے، پھر کیوں کہتے ہو علی کی اطاعت مستحب ہے؟ اذان کا جز نہیں ہے، اقامت کا جز نہیں ہے، کلمے میں شعار شیعہ ہے. یہ شعار شیعہ قرآن کی آیت واجب ہوتی ہے برخوردار. میں نے کل اسی لیے کہا تھا پورے نارتھ امریکہ کے علماء کو چیلنج کر رہا ہوں اس موضوع پہ، جس کی مرضی ہے مجھ سے مناظرہ کر لے. میں گھڑے میں منہ ڈال کے بات نہیں کرتا. قبلہ شاہ صاحب آئے ہیں، صاحب نقوی صاحب کے والد صاحب، تو مجھے نہیں پتا تھا، مجھے شاہ صاحب نے بتایا. تو میں نے اٹھ کے جا کے ان کے ایک تو سید کے احترام میں زانوں میں لگایا تھا. میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ جب کوئی سید زادہ آئے اس کے احترام کے لیے اٹھے، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں. میرے جیسے یا مجھ سے بڑے مولویوں کے لیے ضرورت کوئی نہیں، نہ کوئی آیت ہے ہمارے لیے تعظیم کی. تکے سے آپ نے تعظیم ڈال لی اپنے آپ کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، اور اس بیچارے وہ بھی گناہگار ہو رہا ہے.
اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی. یہ اطاعت میں برابر ہے. اطیعوا الرسول اور اولو الامر منکم. جیسی اطاعت رسول کی ایسی اولو الامر کی. اسی لیے رسول نے کہا تھا اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا، کہ ہم سب اطاعت میں برابر ہیں. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو اب سورہ انفال سے ایک آیت پڑھ رہا ہوں. ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، ابی ابن کعب. ابی ابن کعب نماز پڑھ رہا تھا، صحابی رسول تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا کہ ابی بات سنو. تو اس نے جلدی نماز پڑھنی شروع کی. نماز پڑھ کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تو آیا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا میں بھی دیکھ رہا تھا کہ تو نماز پڑھ رہا تھا. تو تمہیں یہ نماز پڑھنی سکھائی کس نے؟ یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا واقعہ اور ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو میں ثابت کر دینا اطاعت ایک جیسی ہے. میں بڑا جملہ کہنے والا ہوں، پڑھتا میں ولایت علی ہوں، اس کے لیے بس مضمون باندھتا رہتا ہوں پہلے آیتیں پڑھ کے. ٹھیک ہے، تاکہ کوئی مومن سر پھیرا میرے گلے نہ پڑ جائے کہ وہ تو کہے کہ پڑھ قرآن رہا، میرے گلے کا کے لیے پڑھ رہا ہے. جی. تو میں کہہ رہا تھا کہ شاہ صاحب ہے تو میں تعظیمن کے لیے گیا. دو وجوہات سے گیا. ایک دن ٹرنٹو کی بات ہے، وہ میری کوئی طبیعت خراب تھی، میں نہ گیا. تو بچے گھر پہ آ گئے سارے. تو میں نے کہا ابھی میری طبیعت ٹھیک ہے، کہیں مجلس ہو رہی. ان دنوں میں بیمار تھا، کہیں پڑھنے کے لیے بھی نہیں گیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ باب زہرا میں مجلس ہو رہی ہے اور سید افسار نقوی صاحب قبلہ سرکار وہاں پڑھ رہے ہیں. لیکن ابو اس وقت تو تمام ماں باڑوں کے لوگ وہاں پہنچے تو جگہ ہی نہیں ہوگی. میں کہا چلے چلتے ہیں، پیچھے کہیں بیٹھ جائیں گے. خیر چلے گئے تو اندر کا دروازہ بھی تک دنیا تھی، باہر کے دروازے تک بھی دنیا تھی. باہر کا ایک گیٹ تھا گراج کا، وہ بھی کھلا ہوا تھا. تو ہم گراج کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے، میرے بیٹے بھی اور میں بھی. تو سید افسار نقوی صاحب قبلہ نے دیکھا مجھے، مجلس روک دی. انہوں نے کہا کہ راجہ صاحب آگے تشریف لائیے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ مجھے انہیں پتہ ہے میں پڑھتا کیا ہوں. انہوں نے مجلس روک دی. انہوں نے کہا راجہ صاحب آگے تشریف لائیے. اب میں بوڑھا آدمی آپ کے سامنے جیسے چلتا ہوں ایسے اس وقت بھی چلتا تھا. تو 70-80 سال عمر ہے، 80 سال تھے. تو میں تھوڑا سا آگے چلا تو مجھ سے آگے چلا ہی نہ گیا. میں پھر وہاں بیٹھ گیا. انہوں نے پھر کہا کہ میں نے کہا قبلہ رش بہت دور سے. میں نے کہا انہوں نے سنا نہ سنا تو بڑی خلقت تھی. تو میں نے کہا میں آگے نہیں آ سکتا. تو انہوں نے بندوں کو کہا راج صاحب کو رستہ دو. لوگوں نے رستہ دیا. میں ممبر تک گیا. انہوں نے کہا راج صاحب کو جگہ دو، سائڈ میں بیٹھ گئے. تو میں بیٹھا. پھر انہوں نے خطاب شروع کیا. تو میں بڑا احسان سمجھتا ہوں. میں اس دن کہا تھا کہ ان کی ماں نے ان کو ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ انہیں پتہ ہے کہ کسی کی کیا عزت ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. تو ان کے والد صاحب آئے. میں وہاں، حالانکہ میں سے چلنا پھرنا ہی مشکل، میں نے جا کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا تو سید سمجھ کے، ایک اس ان کے بیٹے کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے. صلوات پڑھیں بابا. تو ابھی بن کعب نماز پڑھ رہا تھا. رسول اللہ نے بلایا، کہا میں دیکھ رہا تھا. تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولو الامر منکم؟ جب بھی رسول بلائے اولو الامر بلائے. اطاعت یہ نہیں ہے کہ تو نماز پڑھ رہا تھا. پھر رسول نے ایک اور آیت پڑھی، یہ نہیں پڑھی سورہ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ جب بھی اللہ اور اللہ کا رسول بلائے، اذا دعاکم جب بھی بلائے جواب دو. اب یہ شرط نہیں ہے کہ نماز میں ہو تو. اور شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر رسول بلائیں یا 14 میں سے کوئی بھی بلائے، کیونکہ اطاعت برابر ہے، تو بلائیں تو آپ رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں، ایک سجدہ کر لیا دوسرا کرنا ہے،
تو بلایا ہے 14 میں سے کسی نے، تو آپ وہیں نماز چھوڑ دیں؟ وہ کہ یہ 2 گھنٹے کا کام کر کے آؤ، تو اور یہ نہیں کہ اپنے آپ کے دوبارہ نماز شروع کرے، بے شک علماء سے پوچھ لینا، وہیں سے نماز شروع کرنی ہے جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی، اس سے آگے پڑھنی ہے۔ یہ سارے 2 گھنٹے بھی اسی طرح کی عبادت میں گئے جی، اسی لیے معصوم فرمایا عطایت نہ عطایت اللہ، یہ بھی تم اللہ کی عطایت میں ہی ہو جو 2 گھنٹے گئے ہو، سمجھے؟ اب مجھے بتائیں، یہ ایک اور بڑی عجیب بات ہے، جو بندہ رسول کی ڈیوٹی میں ہو، میں نے پورے قرآن میں نہیں دیکھا کہ اللہ نے اسے بلا لیا ہو کہ ذرا میری بات سن، بندہ نماز پڑھ رہا، ڈیوٹی اللہ کی کر رہا، رسول کو اختیار دیا کہ تو بلا سکتا، ہاں؟ تو اب جو رسول اور علی عطایت ایک جیسی ہے، آپ کو نماز سے بڑا جملہ کہنے لگوں، ساری رات بھی میرے لیے دعا کرتے رہیں، قبر تک بھی دعا کرتے رہیں، دعا کم ہے جملہ بڑا ہے۔ جو نبی اور علی، پھر کہتا ہوں، جو نبی اور علی آپ کو نماز سے بلا سکتا ہے، وہی علی اگر آپ کی نماز میں آ جائے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، اور جسے بلانے کے اختیار ہے تمہیں نماز سے، وہ تمہاری نماز میں آ جائے، تیری نماز باطل ہو رہی ہے۔ تھوڑی اللہ اکبر انا للہ چ بدل رہی ہے، صلوات پڑھیں۔ کیونکہ رسول نے فرمایا انا و علی کہاتین، میں اور علی ایسے ہیں، مثال غلط دی میں، ایسے نہیں کہا تھا، ایسے کہیں تو ایک انگلی بڑی ہے ایک چھوٹی، پھر وانا و علی من نور واحد، بڑی بات تو ختم ہو گئی، ہاں جی، کلنا محمد، کہ میں اور علی ایسے نہیں کہا، یہ 2 انگلیاں جوڑ کے کہا تھا برابر کی، کہ میں اور علی ایسے ہیں، کہاتین، سمجھ رہے ہیں؟ مولا کائنات امیر کشور امامت سلطان سلاطین اکالیم ولایت سرکار شاہنشاہ نجف خطیب ازل منبر سلونی پہ تھے، ید اللہ طاقتوں سے، عین اللہ جھلکیوں سے، وجہ اللہ تیوروں سے، مشیت اللہ لسان الہی لب و لہجہ میں توحید بیان فرما رہے تھے۔ تو ایک داریہ آ گیا وہاں، اس نے ایک تشت میں کچھ کیڑے بکھیرے ہوئے تھے، کیا اس نے کیا، ایک بوتل میں کچھ گوبر وغیرہ لیا، اس میں پانی ڈالا اور اس کو ایک گندگی کے ڈھیر میں کچھ دن رکھا، تو اس میں خود بخود کیڑے پیدا ہو گئے۔ اب جو کیڑے پیدا ہو گئے تو ان کو ایک تشت میں ڈال کر لے آیا اور کہتا ہے یا علی، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ مولا علی نے فرمایا لا ریب هو خالق کل شیء، هو خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لا ریب، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ تو کیڑوں کی طرف اشارہ کر کر کہتا ہے یا علی انی خلقتها، ان کا خالق میں ہوں، انا خلقتو، اور آسان کر دوں، انا خلقتو ھذا الاشراط، ان کیڑوں کو میں نے خلق کیا۔ مولا کائنات نے فرمایا ہوش میں ہوں، وہ کہتا جی 100%، میں خالق ہوں، اس میں بات کیا، میں نے خود خلق کیا ان کو، یہ میرا ایکسپیریمنٹ۔ تو مولا علی نے ایک سوال کیا، اچھا اگر تو خالق ہے تو مجھے یہ بتا
کم ذکرن منہا و کم انسا، ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں. لم یکن لہو جواباً، اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. حیران و ششدر ہو کے کھڑا ہو گیا. مولا علی فرماتا ہے انی عارف ہو کم ذکرن منہا و کم انسا، میں علی یہ جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. ادھر علی کا کہنا تھا نر علیحدہ ہونے شروع ہو گئے، مادہ علیحدہ ہونے. جتنا بیٹا زندگی دراز ہو بچے نعرہ لگاتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. جو بچے نعرہ لگاتے ہیں نا ان کی ماؤں نے انہیں ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوتا ہے. اور میں دعا بھی دیتا ہوں یہ جو بچے یا جوان جو بوڑھے نعرہ لگاتے ہیں نا ان کے یہ یا داد دیتے اٹھتے ہوا تھے امام زمانہ کے قدموں پہ لگے. مولا علی فرماتے ہیں انی عالم و کم ذکرن منہا و انسا، میں علی یہ جانتا ہوں میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. اور صرف یہ بات نہیں کہ میں جانتا ہوں نر، فرمایا انی عالم و رزقہا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے کتنا ابھی تک رزق کھایا اور کتنا کھائیں گے. یہ خطبہ نہ ہو میں ذمہ دار ہوں تو علی کو کیا پتا اگر رزق نہیں بانٹ رہا کتنا کھایا ہے کتنا کھائیں گے. کیوں قبلہ صحیح پڑھ رہا ہوں جی، آپ تائید کرتے رہے میں پڑھتا رہوں گا. علی فرماتے ہیں انی عالم رزقہا وہ مدت حیاتہا، میں یہ بھی جانتا ہوں انہوں نے کب مرنا ہے. وہ مماتہا، ان کی زندگی کو بھی جانتا ہوں ان کے مرنے کو بھی جانتا ہوں کب کوئی مرے گا. وَلَسْتَ بِإِلَٰهِنَّا وَلَسْتَ بِإِلَٰهِنَّا وَكَيْفَ بِكَ، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کتنا رزق آئیں گے کب تک زندہ رہیں گے کب تک مریں گے. اس کے باوجود لیسا بِإِلَٰهِنَّا، اس کے باوجود میں ان کا خدا نہیں ہوں. کیف بکا، تو کیسے ہو سکتا ہے. اور فضائل کی آخری بات ان الامر کلہ للہ، سورہ آل عمران 154 آیت. ہر امر اللہ کا امر ہے، ہر امر اللہ کا امر ہے. ان الامر کلہ للہ، جتنے تو امر کو نافذ کرنے والے کو ہی الامر کہتے ہیں. قبلہ ٹھیک ہے جی، امر کو نافذ کرنے والے کو ہی الامر کہتے ہیں. اسی لیے اہل سنت بیچارے حاکم وقت کو بھی الامر کہتے ہیں کہ وہ امر نافذ کر رہا ہے. حالانکہ یہ آیت حاکم وقت کے لیے نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. اگر رعایا کے لیے ہوتی ہے تو رعایا میں تو عیسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں نصرانی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں ہر قوم کے بندے. پھر ہوتا یا ایھا الناس، ہے لوگو. ہاں یا ایھا الناس نہیں ہے لوگو. اور بھئی کون سی سٹیٹ ہے جس میں صرف مسلمان ہی، اس کا نام آپ مجھے بتا دیں. تو پھر یہ اللہ کیا گفتگو کر رہا ہے، بے معنی جی. تو خطاب ایمان والوں سے ہے. قبلہ سمجھیں آپ بھی کچھ. انہوں نے گل اس تو کہتے تسی آنکھوں کے سانی جڑیا رہنا ہوتا بھی کوئی گل کر لے گا جی. صلوات پڑھے ان الامر کلہ للہ، ہر امر اللہ کا ہے اور الامر کو نافذ کرے گا الامر. ٹھیک ہے. یہ جو اب انا انزلنا پڑھتے ہیں، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر سلام. ہر ایک امر لے کے لت. اگر کوئی الامر نہیں ہے تو امر کس پہ لا رہے ہیں؟ ہاں بھئی اللہ وہیں سے نافذ کر دے، الامر پہ امر نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. تو ہر امر
اللہ کا امر ہے تو موت بھی ایک امر ہے. تو موت بھی اس وقت نافذ نہیں ہو سکتی جب تک اولو الامر سرانے نہیں آئے گا, اسرائیل کو اجازت نہیں دے گا. ٹھیک ہے, کلّا امر اللہ کا, تو کلّا میں موت نہیں آ رہی, سمجھ رہے؟ پھر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا, اتنی بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں. میرا خیال جو 6 دن, آج 8 دن, 5واں دن, 5 دن جو خطابت کر چکا ہوں نا, اس کا نچوڑ جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل چیپٹر 17 ورس 85. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, حبیب یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. یہ آج بھی پریشانی ہے کہ روح کیا, اس زمانے میں صحابہ کو نہیں تھی, ہمیں بھی ہے. وہ بھئی ایک بندہ مرتا ہے, اس وقت بھی اس کا ویٹ کر لو, روح نکل گئی پھر بھی کر لو, ویٹ میں تو کمی نہیں. کوئی چیز نکلی ہے تو وزن تو کم ہونا چاہیے, خواہ وہ ایک رتی کا 1000واں حصہ ہو. ہاں, تو یہ پریشانی سمجھو کہ صحابہ کرامی پریشان سن, پریشان اسی بھی ہیں. جی, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. تو ارشاد قدرت ہوا, كُلُّ رُوحٍ مِّنْ أَمْرِ رَبِّي, ان سے کہہ دے روح اللہ کا امر ہے. میں آج آپ کو اولو الامر سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, میں ایک ہی آیت پر پڑھتا رہتا ہوں, آپ کو میرا سٹائل پتہ ہے, اسی کی تشریح کرتا رہتا ہوں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھ رہے ہیں. كُلُّ رُوحٍ مِّنْ أَمْرِ رَبِّي, ان سے کہہ دو ہر روح اللہ کا امر ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ کا امر مجھ میں موجود ہے اس وقت. ہر روح اللہ کا امر ہے نا جی. روح کیا ہے؟ امر. تو مولا علی کیا ہے؟ اولو الامر. پھر دہراتا ہوں, تو ان کے پرائمری دی کلاس سے نہیں نا, دہراندا نہیں ہے, تو گزارش یہ کہ روح کیا ہے؟ امر. علی کیا ہے؟ اولو الامر. تو یسألونک عن الروح کل روح من امر ربی, ہر روح اللہ کا امر ہے. اب مجھ میں روح ہے, آپ مجھے ہاتھ لگائیں, خواہ میں وضو سے ہوں, میں سے وضو سے ممبر پر بیٹھا ہوں, میں وضو سے نہ بھی ہوں تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوا, کیونکہ مجھ میں روح ہے. ٹھیک ہے, میں اگر مر جاؤں, آپ مجھے ہاتھ لگا بیٹھے, مجھے چھوڑیے کسی کوئی مرجا مر جائے, ہاں جی, آپ اس کو ہاتھ لگا بیٹھے, آپ نجس ہو گئے کہ نہیں؟ غسل میت پڑ گیا کہ نہیں پڑ گیا؟ سمجھے کیوں نجس ہوئے آپ؟ مجھ سے اللہ کا امر نکل گیا. تو اگر جسم سے, اب یہ جملہ کہنے لگا ہوں, اگر جسم سے امر نکل جائے تو جسم نجس ہو جاتا ہے. اگر کلمے سے علی جیسا الامر نکل جائے, اذان سے علی جیسا الامر نکل جائے, اقامت سے علی جیسا الامر نکل جائے, اور نماز سے علی جیسا الامر نکل جائے. نماز اس طرح نجس ہے جس طرح مردہ نجس ہے. یہ نہیں علی اللہ پڑھنا نہیں پڑھنا, علی الامر ہے. اگر نماز سے نکل گیا, سمجھ رہے کتے کی طرح تیری نماز نجس ہو چکی. مناظرہ کرنا ہے تو مجھ سے جس کی مرضی ہے کر لے. میں گھڑے منہ میں ڈال کے باتیں نہیں کرتا, پوری دنیا میں سپیچز کر چکا ہوں اور مناظرے بھی کر چکا ہوں, اور آج تک میں نے تو مائی کا لال کو نہیں دیکھا جو یہ ثابت کر سکے کہ علی ولی اللہ سے نماز باطل ہو رہی ہے. نہیں پڑھتا تو باطل ہو رہی ہے, باطل نہیں ہو رہی, نجس ہو رہی ہے. قرآن کی آیت پڑھ. میں صرف بیلودانہ بازار بلخ میں بیٹھے ہوئے تھے. اب جس توجہ سے سن جاؤ, میں کہ جلدی نہ کروں, چلو ایک جملہ اور سنا دو. بیلودانہ بازار بلخ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے قصہ لمبا نہ کرو, جنت کے گھر بیٹھے تھے.
اب یہ مولا علی کی مرضی ہے بیلول سے جنت کے گھر بٹوا دیں یا حضرت فضا سے بٹوا دیں، یہ مولا علی کی اپنی مرضی ہے۔ تو زبیدہ خاتون ان کی بہن تھی جو ہارون رشید کی بیوی تھی۔ تو اردو کا بڑا لطیف جملہ کہوں گا، جو اردو سمجھتے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے، جو نہیں سمجھے تو وہ مجھ سے آ کے وہاں جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں پوچھ لینا۔ تو ہارون رشید کا بیلول سالہ لگتا تھا، ہاں؟ سالے نے دور سے سالے کو دیکھا، سمجھ گئے آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ سالے نے دور سے سالے کو دیکھا، سالہ سالے کے پاس آیا، کہا بیلول تو باہر جنگلوں میں بیٹھتا ہے، بازار میں کیا کر رہا ہے؟ پلک کے بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا یہ جنگل یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بندوں کی اور اللہ کی صلح کرا رہے ہو، بندوں کی، میں بھی تھوڑی تے اللہ دی صلح کرانا ہے، اتھے ٹنٹو میں بڑھا آدمی ہوں، میں آ نہیں سکتا، شاہ صاحب 4 سال تو میری منتہ کرن کہ ایک واری راجہ جی تک پڑھ جاؤ، ہے سال بھی میں بانے کرنا سی، لیکن میری بھی میں کیا کرونا پڑا ہوا ہے، بیوی نے میں کیا تو میں نہیں جاتا، میں تحت بڑی کرتا، کل ایک دروازے نہ ہاتھ لگا تو میں نے کیا سینٹائزر ہے، حالانکہ میرے گھر والے کوئی نہیں لگاتے۔ تو میں نے کہا کہ میں بیمار بھی ہوں اور میں اب نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں جاتا۔ تو کرونا بھی ہے، اس نے کہا کرونا کافی حد تک ختم بھی ہو گیا بھی آپ کا کرونا، تو آپ کو اگر اتنا ہی خطرہ ہے کرونے کا، آپ جم میں بھی جاتے ہیں، آپ بازاروں میں بھی جاتے ہیں، مارکیٹوں میں، وہاں آپ کو کرونا کو نہیں پڑتا، وہاں امام باڑے میں مجلسیں پڑھتے ہو آپ کو کرونا پڑتا، آپ ان کو یا تو ہاں کریں، نہیں تو میں بھی، وہ بھی ملنگنی سی ہے بیچاری نمازیں پڑھتی رہتی، اس نے کہا نہیں تو آپ کو نا گھر میں ہی کرونا ہو جانا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی عبادت گزار بی بی ہے، اتنی مجلسیں 6 مجلسیں تو 600 نے کہ میں تو ایک بھی مشکل سے جاتا ہوں، تو میں نے کہا یہ کرونا ہو جانا ہے۔ اتفاق سے شاہ صاحب کا فون آ گیا، میں کہا جی میں محرم پڑھوں گا، میں ڈر کے مارے پڑھ رہا ہوں آپ کے، تو پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ چلو بندوں کی اور اللہ کی صلح بھی کرا۔ ملک کے بازار میں بیٹھے ہوئے تھے بیلول، اس نے پوچھا کیا کرا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ولایت علی پر، بندے ولایت علی کو نہیں مان رہے، ولایت علی پر بندوں کی اور اللہ کی صلح کرا رہے۔ بندے بھائی یہی کہہ رہے ہیں باطل ہوتی ہے علی سے نماز، باطل ہوتی ہے، اور جو نہیں پڑھ رہا علی نور اللہ تشہد میں اسی ڈر سے نہیں پڑھ رہا نا مسکین کہ باطل ہو رہی ہے، حق کو باطل کہہ کے باطل تو تیری ویسی ہو گئی۔ میں قرآن سے ثابت کروں گا، کل بھی کہا تھا کہ رسول اللہ بھی نماز میری لوٹتے تھے 10 شیعہ تفسیروں سے، آج کی لکھی نہیں، 1100 سال 1200 سال پہلے کی لکھی ہوئی کہ رسول اللہ نماز میں پڑھتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں شہادات کا حکم دیا ہے، عطایتیں 3 ہیں، ولایتیں 3 ہیں، یہ شہادتین اور کلماتین تو نے کہاں سے نکالا ہے؟ میں ان موضوعات پہ گفتگو کروں میں اندہ کی مجالس میں۔ تو بیلول بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا بیلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ صلح کرا رہے ہو بندوں کی، یہ بندے علی نور اللہ نہیں مان رہے۔ تو اس نے کہا صلح ہو گئی؟ ہارون رشید نے پوچھا۔ اس نے کہا اللہ تو مان گیا، بندے نہیں مان رہے۔ اللہ مان گیا ہے صلح پر، راضی ہو کہ میں ہوتا ہوں اگر یہ شرط پہ کرتے ہیں۔ بھئی وہ اس شرط پہ کرتا ہے صلح، وہ کہتا ہے کہ اس کو مان لے، میں تم سے راضی ہوں، میں آیتیں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ تو کچھ دن گزرے تو بیلول ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر سالہ سالے کے پاس آیا، ٹھیک ہے، تو کہا کہ بیلول تم تو جنگلوں میں بیٹھتے ہو، قبرستان میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟
اس نے پھر وہی جملہ کہا کہ بندوں کی اور اللہ کی صلح کرا رہا ہوں. تو ہارون رشید نے پوچھا ہو گئی؟ اس نے کہا اب بندے تو مان گئے, اللہ نہیں مان رہا. بندے تو مان گئے, اللہ نہیں مان. اس لیے آپ کی بھی گزارش ہے, میں بھی آپ کی اللہ سے صلح کرانے آیا ہوں. یہیں اللہ کو راضی کرنا ہے, لیکن اللہ پڑھ کے تو کر لو, وہاں اللہ نہیں مانے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کوئی آپ کو قصے کہانیاں نہیں سنا. دیز آر دی ہسٹوریکل فیکٹس. صلوات پڑھے بابا. امام علی رضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بندے نے پوچھا, مولا کوئی ماتم ہو جائے کسی گھر میں, 2 دن 4 دن 10 دن مہینہ 6 مہینہ سال سکون آ جاتا ہے, اس کے بعد وہ ماتم رک جاتا ہے, پھر افسوس رہ جاتا ہے. آہستہ آہستہ افسوس بھی ہیل اپ ہونا چاہیے. ٹائم از ہیلر. تو یہ مظلوم کربلا کا ماتم رک کیوں نہیں رہا؟ بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا گریہ زاری بڑھتی جا رہی ہے, ماتم بڑھتا جا رہا ہے. بچے روتے ہیں, جوان روتے ہیں, بوڑھے روتے ہیں. اس کے پس پردہ فلسفہ کیا؟ امام نے رونے لگ گئے, کہا یہ میری دادی ثانیہ زہرا شریکت الحسین حضرت زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کا احسان ہے. تو فرمایا کہ اگر میرا نانا محمد نہ ہوتا تو اللہ کی وحدانیت کو کوئی نہ پہچانتا. اگر میرا دادا علی نہ ہوتا تو رسول اللہ کی رسالت مٹ جاتی. اور اگر میرا دادا حسین ابن علی نہ ہوتا تو میرے دادے علی کی ولایت بھی مٹ جاتی. اور اگلا جو جملہ کہا کلیجہ تھام کے سننا. امام بیٹھے تھے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, رونے لگ گئے. کہتے اگر میری دادی زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. آج اس شہزادی کے بیٹوں کی میں شہادت پڑھنا چاہتا ہوں. اور اس شہزادی نے سیدو ایک آپ سے بھی التجا کیا, قیامت تک آنے والے جتنے بھی میرے مرشد زادے ہیں, میرے آقا زادے ہیں, میری آقا زادی ہیں, میری مرشد زادی ہیں, قیامت تک آنے والی سید زادیاں اور سید زادوں سے ایک شہزاد آپ کی دادی نے ایک ریکویسٹ کی ہے. جب جوڑی ماری گئی نا تو شام تک کہتی گئی تھی کوئی مجھے انہوں محمد کا پرسہ دینے والا نہیں ہے. اور سیدوں اور اپنی اولاد سے مخاطب کر کے قیامت تک والی کہا ہے کہ سیدوں جب کبھی دل بھر آئے تو چونکہ مجھے اماں کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا تو کہہ دیا کرو کہ اماں زینب ہمارا سلام. روتے بھی ہیں اور اپنے حصے کی دعائیں بھی ذہن میں رکھو. ٹائم ختم ہو گیا, میں نے بہت اختصار سے شہادت پڑھی ہے. دل تو تھا میں 1 گھنٹہ انہوں محمد کی شہادت پڑھتا, اور میں پڑھتا ہوں تو میرے یوٹیوب پہ مجلسیں موجود ہیں, باقی وہاں سے سن لینا. 2-4 جملے کہوں گا. اٹھائیس رجب کو قافلہ چلا مدینہ سے, 4 شعبان کو مکہ پہنچا, 8 ذی الحج کو مظلوم کربلا سرکار سید الشہداء نے احرام توڑے. 8 کی اور 9 کی درمیانی رات مکہ میں گزاری. 9 کی صبح کو قافلے کو چلنے کا حکم دیا. کوئی بھی جو قافلہ چلتا ہے اس کا سامان باندھا جاتا ہے اونٹوں پر, سواریوں پر, پھر پڑاؤ کے لیے پھر اتارا جاتا ہے. 7 میل چل کے آج تک کبھی بھی کوئی عربوں کا قافلہ رکا نہیں. 7 میل مکے سے قافلہ دور گیا تھا. سرکار سید الشہداء نے سرکار غازی عباس کو بلایا,
کہا قافلے کو روکو، میرا کوئی مہمان آ رہا ہے۔ جو شیعہ گھروں میں پیدا ہوئے ہیں وہ تو سمجھ گئے ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ کہا عباس میرا کوئی مہمان آ رہا ہے، قافلے کو روک دو یہی، اور غازی آگے جا کے علی اکبر جا کے استقبال کرو۔ سرکار غازی عباس مسجود وفا علمدار کربلا آئے، دیکھا کہ جعفر طیار کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہی بابا کا علم لے کے چلتے تھے۔ جب جعفر طیار کا دور سے علم دیکھا تو غازی عباس شہزادی علی اکبر گھوڑوں سے اترے حضرت عبداللہ کے احترام میں، استقبال کیا، لے کے اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ جانے علی کی علی بیٹی، عباس کی عباس بہن کے دل پہ کیا گزر گئی۔ کہا کہ کسی بیوی کو کہا کہ دیکھو کون آ رہا ہے۔ اس نے کہا علم تو جعفر طیار کا نظر آ رہا ہے۔ خدا کی قسم پتہ نہیں کیا بھائی سے محبت تھی، سب بیویوں کو کہتی ہے دعا کرو کہیں حضرت عبداللہ مجھے لینے کے لیے نہ آیا، وہ میرے شوہر میں ان کی اجازت سے آئی تھی، اب اگر لینے کے لیے آئے میں انکار نہیں کر سکتی، لیکن میں بھائی کے بغیر مر جاؤں گی۔ میں کہتا ہوں شہزادی عالیہ ابھی تصور میں آپ کہتی ہیں بھائی سے جدا ہوگی مر جاؤں گی، جب 10 محرم کو سرکار حسین خیموں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا بنات رسول اللہ، شہزادی اس وقت دل پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ حضرت عبداللہ آئے، شہزادی عالیہ شریکت الحسین، علی کی علی بیٹی، عباس کی عباس بہن، شوہر کی تعظیم کے لیے آگے بڑھی۔ کس حد تک شوہر کی تعظیم وجہ شریکت الحسین آگے بڑھ رہی ہیں، آگے بڑھیں۔ حضرت عبداللہ نے پہلے سلام کیا السلام علیکہ یا بنت علی المرتضی، تو شہزادی عالیہ نے بھی بڑے ادب سے کہا علیک السلام یا ابن امی، ہے میرے چچا کے بیٹے میرا بھی سلام ہو، میرے چچا کے بیٹے میرا بھی سلام ہو۔ تو آپ بیمار تھے، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ کہا شہزادی آپ بانی شریعت کی بیٹی ہیں، میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا۔ کہا حضرت عبداللہ آپ خود آگاہ ہیں مسائل سے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا نہیں مسئلے کا تعلق آپ سے ہے۔ کہا شہزادی اگر بندہ سفر پر ہو اور کوئی بڑی قیمتی حسین علیہ السلام جیسی امانت بھی ساتھ ہو، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ صدقہ دیتے ہیں نا۔ تو گھر سے کوئی صدقے کا انتظام کر کے لائی ہو؟ کہا عبداللہ میں تو جلدی سے نکل آئی تھی، تمہیں کہا تھا نا عبداللہ میں صرف ماں کی ایک چادر لے کر تیرے گھر سے جا رہی ہوں، اور عبداللہ آپ نے کہا تھا میں دعا کرتا ہوں زینب یہ بھی بچ جائے، زینب میں دعا کرتا ہوں یہ بھی بچ جائے۔ زادارو یہی حق کے رونے کے جو آپ ادا کر رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے کہ نظر بد سے بچائے۔ تو کہا نہیں میں تو جلدی میں آ گئی تھی، کوئی چیز نہیں لائی۔ تو حضرت عبداللہ نے بچوں کو کہا ہوا تھا کہ میری کمر کے پیچھے کھڑا رہنا ہے، دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے۔ اچانک اون کو سامنے کر کے کہتے ہیں کہ اگر تیرے بھائی حسین میرا بھی امام ہے، اگر آپ کے بھیا پر کوئی مصیبت آ جائے تو اون کو میری طرف سے قربان کر دینا، یہ صدقہ ہے میری طرف سے حسین پر میں مار رہا ہوں۔ اور پھر محمد 9 سال کا اون تھا، 7 سال کا بچہ ابراہیم تھا، محمد تھا، پھر محمد کا ہاتھ پکڑ کر زینب عالیہ کے ہاتھ میں دیا کہ اسے اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ اب مجھے بتائیں 28 رجب کو قافلہ چلا تھا، آج 9 ذی الحجہ ہے، 4 مہینے 11 دن کے بعد
جب جو ماں بچوں سے ملے، مائیں اب اس کا اندازہ کر سکتی ہیں، اولاد والے بھی کر سکتے ہیں، جگر پڑتا ہے جملہ کہنا، ماں کی کتنی حسرت ہوگی کہ میں بیٹوں کو گلے لگاؤں، اور بیٹوں کی کتنی حسرت ہوگی کہ ہم ماں کے گلے لگے اور میں مر جاؤں، اس کے آگے کیا پڑھوں۔ زینب عالیہ نے یوں آگے ہاتھ بڑھائے اور پھر کہا اونو محمد پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت عبداللہ نے ایک دیوار بیچ میں حائل کر دی ہے، تو میں صدقہ کہہ کے، میں سید زادی ہوں، صدقوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ قیامت نہیں گزر گئی ہوگی ان بچوں کے دل پر جو ترس رہے تھے ماں کے ملنے کے لیے۔ مختصر کروں، 10ویں کی رات آ گئی۔ سب اجازت مانگنے کے لیے جاتے رہے۔ شہزادی عالیہ نے انہوں محمد کو بھی بھیجا کہ ماموں سے اجازت لے کر، اور سرکار سید الشہداء نے اجازت نہیں دی۔ 10ویں کے دن جب سرکار سید الشہداء نے فرمایا تھا میں کربلا کی جنگ کی ابتدا اپنے بیٹے علی اکبر سے کرنا چاہتا ہوں، اس وقت شہزادی زینب عالیہ سامنے آئی، کہا بھیا اکبر ہم شکل پیغمبر ہے، ہمارے نانا کی تصویر ہے، میں اونو محمد کو بھیجوں گا اکبر سے پہلے۔ کہا بہن ایسا نہیں میں کر سکتا۔ کہا کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ رونے لگے کہ دنیا کل کہے گی کہ اپنا بیٹا بچا لیا تھا، بہن کے بیٹے مروا دیے تھے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو شہزادے علی اکبر کی جب لاش آئی نا خیمے میں، پہلے تو بہن نے بھائی کے گلے لگ کے پرسا دیا علی اکبر کا، کل شہادت پڑھوں گا شہزادہ علی اکبر کی، ابھی میں اسے شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، پہلے تو پرسا دیا، پھر کہا کہ بھیا میرے اونو محمد کو اجازت دیں آپ، تو کہا میں نہیں، نہ ان کو بھیجوں گا نہ میں محمد کو بھیجوں گا۔ تو شہزادی عالیہ زینب سلام اللہ صلوات اللہ علیہ رونے لگی، تو پھر دیکھنا میری طرف، یوں دامن پھیلا دیا بھیا کے سامنے، اور دامن پھیلا کے ایک جملہ کہا۔ امام حسین کھڑے تھے، اس کے بعد کھڑے نہیں رہ سکے، پھر زمین پر بیٹھ گئے روتے روتے۔ کہا کہ ایک لہجہ کے لیے بھیا یوں سمجھ لیں کہ میں آپ کی بہن نہیں ہوں، میں ایک سوالی ہوں، میں جعفر طیار کی بہو ہوں، آپ حیدر کرار کے بیٹے ہیں، اور جعفر طیار کی آپ کے چچا کی بہو، جعفر طیار کی بہو اپنے بیٹوں کی بھیک مانگ رہی ہے حسین آپ سے۔ تو مولا حسین کھڑے تھے زمین پر بیٹھ کے رونے لگ گئے، تو شہزادی نے یوں ہی دامن پھیلایا ہوا تھا سوالی بن کے، تو کہا کہ اچھا میں اون کو بھیج دیتا ہوں، محمد کو نہیں میں بھیجوں گا۔ تو شہزادی نے ایک جملہ کہا، حسین تجھ کے ساتھ، تیرے ساتھ مودت کا حکم ہے، اگر میں ایک بیٹا بچا لوں نا، اسے محبت کہتے ہیں، مودت اسے کہتے ہیں جہاں جان بھی قربان کرتی جائے۔ تو میں نے دونوں بیٹے بھیجنے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام اونو محمد کو دیکھ رہے تھے، بار بار دیکھتے تھے، میں تو یہی سمجھاؤں اونو محمد کو نہیں دیکھ رہے تھے، بہن کی قیامت تک ختم ہو جانے والی نسل کو دیکھ رہے تھے۔ شہزادے اونو محمد کو اجازت ملی، میں تیاری نہیں پڑھتا، ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہے، تو مہربانی کر کے مجھے جلدی بٹھایا کریں۔ شہزادے میدان جنگ میں گئے، اچانک امام حسین علیہ السلام تو بڑی جنگ کی، میمنہ پہ حملہ کیا، میسرہ پہ حملہ کیا، قلب لشکر پہ حملہ کیا، حتیٰ کہ عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے اور تلوار مار کے کہا اب بے غیرت باہر نکل، ہماری ماں سے تو نے وطن چھڑایا۔ تو امام حسین صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ شہزادی زینب عالیہ اونو محمد کو میں نے جنگ سکھائی ہوئی ہے، یہ کر کیا رہے ہیں؟
جب دریا کے قریب جاتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تو شہزادی زینب عالیہ نے کہا میں نے حکم کیا تھا کہ اگر لڑتے لڑتے دریا پہ پہنچ جاؤ پانی پہ تمہاری نظریں نہ پڑے. تو لڑتے لڑتے میں مختصر کروں شہزادہ اون گھوڑے کی زین سے گرا, اون کے سینے میں بھی برچھی ماری گئی, اور دونوں شہزادوں کے گرنے میں بڑا فرق ہے. پھر اس کے بعد چھوٹا شہزادہ لڑ رہا تھا, ایک ظالم نے سینے میں برچھی ماری. یہی میرے مصائب کے آخری جملے ہیں. برچھی تو علی اکبر کے سینے میں بھی لگی تھی, برچھی شہزادے اون کے سینے میں بھی لگی. فرق کیا تھا؟ علی اکبر جوان تھا لیکن شہزادہ محمد چھوٹا 7 سال کا بچہ تھا. اس نے نیزے پہ اٹھا کے ماں کے خیمے کی طرف دیکھ کے کہا تھا دیکھ زینب میں نے تیری نسل ختم کر دی ہے, بلا عباس کو. آباد رونے والوں, میرے ذمہ ایک دعا بھی تھی, میں دعا مانگ دوں. شاہ صاحب نام بتا دینا کن کے نیاز کے لیے کہا تھا مجھے. قمر عباس. ہاں جی قمر عباس جی. اللہم انی اسألک بحق محمد المصطفیٰ وانت المحمود و بحق علی وانت اعلیٰ بحق فاطمہ الزہرا وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت محسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق تسعة المعصومین من ذریت الامام حسین علیہ السلام وانت خالقهم تو بلائنا انکا انت التواب الرحیم ورحم برحمتک یا ارحم الراحمین انت ولینا فاغفر لنا فرحمنا وانت خیر الغافرین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, واسطہ تجھے 1,24,000 انبیاء کا, واسطہ شہداء کربلا کا, واسطہ مولائے کائنات کی بے گناہ بیٹیوں کی قید کا. یہ آپ میں نے قید پڑھتی آسان نہیں ہے. علی کی بیٹیاں تو کجا, جب شہزادی ام رباب نے ہاتھ نکالے تھے نا, جب وہ قید کرنے کے لیے آئے تھے, یوں آگے ہاتھ کیے تھے, تو کسی پنجابی شاعر نے ان عربی جملوں کا ترجمہ کیا ہے کھا گئی غیرت زینب نو, کھا گئی غیرت زینب نو جدا ہاتھ کڈیا پر جائی, ویک کے قیدی نو بابے دی غش کر گئی زہرا جائی. علی کی بیٹیاں بیہوش ہو گئی تھی. علی کی بیٹیوں کی بے گناہ کا قید کا واسطہ پالنے والے جو لوگ بے گناہ قیدی ہیں ان کی قید رہا فرما. ایک مومنہ نے میرے ذمہ دعا لو گیا, اس کا بھائی بیمار ہے, زخمی ہے, ایک گولی لگی تھی, اللہ اس کو شفا دے. اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کو بھی اللہ صحت دے. اور بھی جس مومن نے میرے ذمہ دعا لگی ہے, پالنے والے تو علیم و بالذات صدور ہے, لوگوں کے دلوں کے بھیج جانتا ہے. جس کے دل میں جو بھی دعا ہے اس کی دعائیں قبول فرما. آپ کے مرحوم میرے مرحوم مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. جو بے روزگار ہے روزگار دے, جو بیمار ہیں انہیں صحت دے. اور جتنے بھی مومنین دنیا سے چلے گئے ان کا کوئی بھی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, بار الہ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اور اور آج کی نیاز ہے سید قمر عباس قبلہ سرکار کی طرف سے, مولا ان کی نیاز میں بھی برکت دے, ان کی اولاد میں, ان کے رزق میں, ان کی صحت میں, کیونکہ لنگر حسین میں جو حصہ ڈالتا ہے حسین فرماتے ہیں وہ مجھ پہ احسان کر رہا ہے. آخری لاکھ دعاؤں کی ایک ہی آخری دعا ہے کہ پالنے والے امام زمانہ کا ظہور جلد فرما. اللہ